تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موجودہ حالات میں رزق کی تنگی، معاشی بدحالی، برکت لا حاصل، وسائل اور ذرائع حصول رزق کے نہ ہونے کے برابر. اور ایسے میں نوجوان کو یہ تعلیم دی جانی شروع کر دی جائے کہ اسلام دنیا کے لیے کچھ نہیں سکھاتا، شریعت اور دین تو محض آخرت کے لیے ہے. دنیا میں تو بس گزارا کر کے رہنا ہے، مل جائے تو رزق حاصل کر لو، نہ ملے تو اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ. یہ ایک ایسا جملہ ہے، یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو دین پر بہت بڑی ضرب مارتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس دنیا کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہو، جس میں انسانیت کو اس نے اپنی عبادت کے لیے اتارا ہو، تو اس میں رہنے والے ہر ایک شخص کے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین خود نہ لے رہا ہے. جہاں دین، شریعت، نماز کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے اللہ کے آگے ماتھا ٹیکنے کو سکھاتے ہیں، وہیں یہ دین اس دنیا میں رہنے کے طرق ہمیں سکھاتا ہے. وہیں یہ دین اس دنیا میں گزارا کرنے کے لیے جو حلال، جائز اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ذرائع اور وسائل ہیں، ان پر
عمل پیرا کرانے کے لیے ہمیں تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اس معاشرے کا ایسا نظریہ بن چکا ہے کہ جو شخص دین کی طرف راغب ہے اس کا حلیہ دین کے مطابق ہے، اس کا چہرہ سنت رسول کے مطابق ہے، اس کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا دنیا سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچہ جب ہمارا جوان ہوتا ہے تو 9ویں 10ویں تک اگر وہ کسی اچھے ماحول اور معاشرے میں ہوتا ہے، اچھی تربیت میں ہوتا ہے، تو وہ پھر کچھ نہ کچھ دیندار رہتا ہے۔ لیکن جب وہ بچہ اپنے میٹرک کے بعد عملی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے تو ایسی باتیں اس کے ذہن میں ڈالی جانی شروع کر دی جاتی ہیں کہ یہ حلیہ، یہ اللہ اللہ کرنا، یہ دین کی طرف رغبت تمہیں تمہارے معاش کے لیے تنگی پیدا کر دے گی، تمہارے لیے تمہارے رزق کو کم کر دیا جائے گا۔ وہ وسائل اور وہ ذرائع حاصل نہیں ہوں گے کہ جو ایک دنیا پرست نوجوان کو ملتے، اور نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ جس کی تعلیم و تربیت ایک دینی گھرانے اور دینی ماحول میں ہوتی ہے، وہ بچہ پھر دنیا کی طرف بڑھ کر اپنے تمام تر اسباب کو بھلا دیتا ہے، محض اس بنیاد پر کہ دیندار لوگ بھی یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ رزق اللہ رب العالمین نے اگر دینا ہے تو اس دنیا میں محض گزارے کے طور پر دینا ہے، اس کے لیے برکت اور اس کے لیے وسعت اس دنیا میں حاصل نہیں۔ قرآن مجید اس بات کو واضح کرتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ ذاریات میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں، بے شک یہ نصیحت انہی لوگوں کو فائدہ دے گی جو کہ ایمان والے ہیں، جو کہ در حقیقت مومن ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور دیکھو میں نے جن و انس کی پیدائش، ان کا مقصد صرف اس بات کے لیے رکھا ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، نہ میں ان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے یہ مخلوق خالق کو کوئی رزق عطا کرے، اور نہ ہی میں ان سے اس بات کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ چاہت رکھتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائے۔ بات تو در حقیقت یہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ رب العالمین ہی ہے جو کہ الرزاق ہے، جو کہ رزق دینے والا ہے، جو کہ قوت والا ہے، جو کہ طاقت والا ہے۔ مخلوق کی کوئی طاقت نہیں، مخلوق کی کوئی وسعت نہیں کہ وہ کسی انسان کو کوئی رزق دے سکے، کسی کو کچھ کھلا سکے۔ در حقیقت ان اللہ هو الرزاق، اگر کوئی ذات ہے جو کہ در حقیقت رزق دے سکتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم رزق کے حصول کے لیے، اس میں برکت شامل کرنے کے لیے، اس میں وسعت پانے کے لیے اگر اسلام کو دیکھیں گے تو آپ یقین جانیں کہ ایک محفل کافی نہیں ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ قرآن و حدیث کتنا اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ رزق دینے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس کا حصول مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین نے لازم کیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ جمعہ میں ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ رب العالمین ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے رب تو ہمیں رزق عطا فرما، بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس میں یہ بات لازم یاد رکھیں کہ رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں، رزق ایک عطا ہے، رزق اللہ رب العالمین کی ایک دین ہے۔ وہ عمر بھی ہو سکتی ہے، وہ صحت بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے، وہ ذہنی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے،
وہ حاصل ہونے والا علم بھی ہو سکتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مال و دولت بھی ہو سکتا ہے. اللہ خیر الرازقین. اور یہ تمام معاملات کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ تمام معاملات اللہ رب العالمین کے ہیں، اور وہی اس بات کا رزاق ہے کہ وہ کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو ذہانت دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو حسن دیتا ہے، اور کسی کو جسمانی طور پر خوبصورت بناتا ہے. اور اس کے حصول کے لیے دور حاضر میں جو سب سے اہم ترین کام ہے، میں آپ کے سامنے وہ اسباب بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے رزق حاصل ہو، اس میں برکت ہو، اور ہم اللہ رب العالمین کو اپنا رزاق مانتے ہیں. اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز بندے کا توکل ہے، بھروسہ ہے. اور یہ توکل اور بھروسہ اس وقت لرز اٹھتا ہے جب ایک نوکری پیشہ آدمی کی نوکری چلی جاتی ہے، جب ایک چلتے ہوئے کاروبار میں ایک بہت بڑا نقصان آ جاتا ہے، جب ایک دیہاڑی پیشہ مزدور دن کی دیہاڑی حاصل نہیں کر پاتا ہے. اس وقت یہ توکل، یہ بھروسہ اس کو یہ ٹھیس پہنچتی ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے لگتا ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے. وہاں توکل اس بات کا تھا کہ وہ رجوع اللہ کرے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف بڑھے، اس سے مانگے، کیونکہ اسلام اس بات کو سکھاتا ہے الید العلیا خیر من ید السفلی. صحیح بخاری میں ہے کہ یہ والا ہاتھ جو کہ دینے والا ہے، یہ اس لینے والے ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو کہ وہ رب، کہ جب اس نے میری تخلیق کی ہے تو میرا رزق بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے، اپنے اختیار میں رکھا ہے. یہ توکل کیسے ہو؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کن بنیادوں پر کی ہے. ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اول ما خلق اللہ فی خلقہ القلم، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مخلوق میں جو سب سے پہلی چیز تخلیق کی ہے وہ قلم ہے. اس قلم کی تخلیق تمام تر مخلوقات میں سب سے پہلی چیز کو جو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے وہ قلم ہے. اور جب قلم کو پیدا فرما دیا تو پھر اس سے کہا فقال اکتب، اب تو لکھ. فقال ما اکتب، اس قلم نے کہا کہ اے میرے رب یہ بتا مجھے لکھنا کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جب سب سے پہلی چیز اس قلم کی تخلیق فرمائی ہے، اس کے بعد اس کو حکم دیا ہے القدر ما هو کائن وما هو کائن الی الابد، کہ وہ تمام چیز کی تقدیر لکھ ڈال جو کہ اس سے پہلے ہو چکی اور جو قیامت تک ہونے والی ہے. وہ تمام تر رزق، وہ تمام تر معاملات، وہ تمام تر حالات جو اس دنیا میں روز اول سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ابن آدم کی آخری پیدائش تک، وہ تمام تر معاملات اللہ رب العالمین اس وقت لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے جب اس نے کسی شخص کی تخلیق نہیں فرمائی، جب مخلوقات میں صرف قلم کی پیدائش ہوئی تھی. اور یہی چیز ہمارے توکل کو مضبوط کرے اس بات پر کہ جب اس رب نے اس موقع پر میری تخلیق لکھ دی تو میرا رزق بھی لکھ دیا، میرے معاملات بھی لکھ دیے، میرے لیے وہ تمام تر چیزیں لکھ ڈالی کہ جو کہ مجھے حاصل ہونی ہے، چاہے ابھی حاصل ہوگی یا تاخیر سے حاصل ہوگی. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صادق المصدوق ہیں، آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے. اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب مادے رحم میں نطفہ پیدا ہوتا ہے اور اس موقع
فرشتہ اس مادے رحم پر مقرر کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس شخص کی، جس انسان کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین اس کی ماں کے پیٹ کے نطفے میں اپنے محافظ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، اور جب 40 دن گزر جاتے ہیں وہ فرشتہ کہتا ہے یا ربی ہذہ مضغۃ، کہ اے میرے رب یہ جو نطفہ تھا یہ ایک لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر 40 دن مزید گزرتے ہیں اور وہ فرشتہ پھر پکارتا ہے اے میرے رب اب یہ بوٹی بن چکا ہے۔ پھر 40 دن مزید گزرتے ہیں اور جب وہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے وہ بچہ، وہ فرشتہ جو 120 دن تک مادے رحم میں اس انسان کی تخلیق سے قبل رب العالمین کے حکم سے موجود ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین کو وہ فرشتہ بتاتا ہے اے میرے رب اب اس نے شکل اختیار کر لی ہے، وَيُكْتَبُ لَهُ أَرْبَعٌ، اس موقع پر ہماری پیدائش سے قبل اللہ رب العالمین 4 باتیں انسان کی مادے رحم کے نطفے میں لکھ ڈالتا ہے۔ یہ ہے وہ تقدیر کہ جس پہ ہو ہمارا توکل، اور جب یہ توکل مضبوط ہو تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعتاً اگر رزاق ہے تو اللہ رب العالمین، جس نے میری پیدائش سے قبل لکھ دیا وہ 4 باتیں لکھی جاتی ہیں، عملہ وعجلہ، اس کا اعمال کہ اس نے کیا کچھ کرنا ہے وہ تمام تر لکھ دیے جاتے ہیں، اس کی زندگی کتنی موجود دینی ہے، اس کی کیا عمر ہے وہ اس کے مادے رحم میں لکھی جاتی ہے، وہ رزقہ، اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس کا رزق اللہ رب العالمین نے مادے رحم کے نطفے میں لکھ ڈالا۔ اور چوتھی چیز سعید ام شقی، کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ 4 باتیں اللہ رب العالمین انسان کی پیدائش سے قبل اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے، اور اس میں یہ رزق شامل ہے۔ یہ ہے وہ توکل کہ جب ہم اس توکل کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے اور رزق کے حصول کے لیے آگے بڑھیں گے تو کتنی مشکلات آئیں گی، ان مشکلات پر جب توکل اللہ رب العالمین پر ہوگا اور مانگا اللہ رب العالمین سے جائے گا تو پھر دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے رزق کے حصول کے لیے، اس کی برکت کے لیے سب سے اہم ترین چیز اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ تقویٰ تو ہم رکھتے ہیں، توکل بھی ہم کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے ہمارا رزق تنگ ہے، رزق میں برکت پھر بھی نہیں ہے، رزق کا حصول پھر بھی نہیں ہو رہا، تو اس کے علاوہ اسلام آپ کو کوئی اور چیز نہیں سکھا سکتا۔ یہی کرنا ہے اور صرف یہی کرنا ہے، اور اسی پہ بھروسہ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ آپ اور میں اگر کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ نسخے کے ساتھ دوائی کے پرہیز بتاتا ہے، اور میں یہ کہوں یہ پرہیز مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ ہمیشہ کی دوائی لکھتے ہیں یہ میں کھا سکتا ہوں، لیکن یہ پرہیز مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو کیا ممکن ہے اس کے مرض کا علاج ہو سکے؟ آپ کو نسخہ مل جائے کہ دعائیں کرنی ہے، رب سے مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے، درود پڑھنے ہیں، اذکار کرنے ہیں، تسبیحات کرنی ہے، لیکن تقویٰ نہیں ہے، پرہیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے ہم بچ نہیں رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ پھر رزق میں برکت ہو؟ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ رزاق ہماری رزق کی پرواہ نہیں کر دے، کہ جس کا نہ رب پر بھروسہ ہے، نہ رب کے لیے اس کے دل میں تقویٰ ہے، لیکن استغفار ہو رہا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے، اور جو تقویٰ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین ہر مشکل میں اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا ہے۔ جو متقی ہوتا ہے، جو رب کا خوف رکھتا ہے، جس کے دل میں رب کا تقویٰ ہوتا ہے، ہر
حیث لا یحتسب، اس سے بہترین کوئی آیت قرآن مجید میں رزق کے حصول کے لیے نہیں ہوتا. بندے کے تقوی، توکل، اللہ رب العالمین سے تعلق کی اس سے بہتر کوئی آیت نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس شخص کا تمام تر دار و مدار اللہ رب العالمین پر ہے، جس شخص کا ملجا اور مولا اللہ رب العالمین ہے، جس شخص کی پکار اللہ رب العالمین سے ہے، جس شخص کی مانگ اللہ رب العالمین سے ہے، جس شخص کا سوال اللہ رب العالمین سے ہے، جو صرف ایک در پر محتاج بنتا ہے اور وہ محتاج اللہ رب العالمین کا ہے، وہ در اللہ رب العالمین کا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ رب پھر خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. یہاں جب ہم رزق کے معاملے میں کم ہو جاتے ہیں، ہم رب کو چھوڑ کر ہر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، رب کو چھوڑ کر ہر اس شخصیت کے پاس جاتے ہیں جس سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہاں سے فائدہ ہونے والا ہے. اور چیز کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تیرا اللہ رب العالمین اس شخص کو جو کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوگا، اس کی ہر مشکل کے لیے راستہ نکالے گا اللہ رب العالمین. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا، اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی میرے معاملات بن سکتے ہیں. ہر جگہ سے دروازے بند ہیں اور پھر اسے معلوم ہو کہ اس جگہ سے بھی آرڈر آ سکتا ہے. ہر جگہ پر نوکری اس کی رد کر دی گئی ہے اور خود سے کسی آفس سے اس کے بعد کمپنی سے فون آتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. یجعل لہ مخرجا، وہ رب اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے دینا شروع کرتا ہے جہاں سے لینے کا اسے گمان نہیں ہوتا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے. یہ تقوی ہے کہ جس کا درس ہر نبی اپنی قوم کو دیتا ہے، اور اس تقوی کی بنیاد پر جن اقوام نے رب سے ڈرنا شروع کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان پر مان کو فرمانے کے ساتھ عطا کرنا شروع کر دیا. سورہ نوح میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو رب العالمین نے روانہ کیا اپنی ان کی قوم کی طرف، اور ان کی قوم نے انہیں انکار میں جواب دے دیا، اور نوح علیہ السلام رب سے مناجات کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے انہیں ہر طور پر ڈرا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میرے رب میں نے ان سے کہا استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، بے شک وہ رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور جب تم استغفار کرو گے، گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا، آسمان سے وہ تمہارے لیے بارش نازل کرے گا. يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے. کن لوگوں کے لیے تھا؟ استغفروا ربکم، کہ جو اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، رب کی آگے گناہوں کے لیے گر گراتے ہیں. وہ استغفار محض یہ نہ ہو کہ ہم استغفر اللہ کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ استغفر اللہ کا ویٹ کرنا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ گناہوں کا خاتمہ بھی ہو. استغفار ہے لیکن حرام کمایا جا رہا ہے، استغفار ہے دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، استغفار ہے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، استغفار ہے سودی کام بھی کیا جا رہا ہے، استغفار ہے اللہ کی ناجائز حرام کردہ معاملات میں گھسا بھی جا رہا ہے. وہ استغفار کس کام کا کہ جس سے انسان کے گناہ ختم نہ ہو. وہ استغفار ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ، من لزم الاستغفار، یہ جو شخص استغفار کو اپنے ساتھ لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو ختم فرما دیتا ہے، اس کی ہر تنگی میں آسانی فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہی الفاظ ہے، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق لینے کا اسے گمان نہیں ہوتا. لیکن یہ استغفار گناہوں کو ختم کرنے کا استغفار ہو، یہ استغفار توبہ والا استغفار ہو، یہ استغفار رجوع الی اللہ کا استغفار ہو. اس استغفار میں تائب ہونے کی
نیت موجود ہو، یہ استغفار انسان کی ندامت اور شرمندگی کے بعد ہوتی ہو، تو یہ استغفار اللہ رب العالمین کو قابل قبول ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین رزق کی فرمانی کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے۔ اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو رب پر توکل کرتے ہوں، رب پر بھروسہ کرتے ہوں، اس توکل اور بھروسے کے ساتھ استغفار کرتے ہو، دنیا کی کوئی پریشانی اللہ رب العالمین پھر ممکن نہیں ہے اس کو آسانی میں نہ بدل دے۔ کوئی ایسا موقع کہ جہاں نکلنے کا راستہ نہ ہو، آپ رب سے مانگیں گے، وہ رب یقیناً آپ کو عطا کرے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، کیا خوبصورت الفاظ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رب سے دعا کرے تو یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، وارحمنی ان شئت، مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہے، وارزقنی ان شئت، اور مجھے رزق عطا کر اگر تو چاہے۔ اگر رب سے مانگنا ہے لیعظم المسئلہ، اپنے سوال پر عزم کے ساتھ مانگو، لا مکرہ لہ، اس رب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس رب پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے، وہ چاہے تو دے گا، نہیں چاہے تو نہیں دے گا۔ جب مانگو تو عزم کے ساتھ مانگو، اللہم ارزقنی، کہ اے اللہ تو مجھے رزق عطا کر، واغفر لی، میری مغفرت فرما، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدنی، مجھے ہدایت دے۔ یہ عزم ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، رب کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ براہ راست تعلق اللہ رب العالمین سے بنتا ہے۔ اور شعب الایمان میں ہے حسن سند کے ساتھ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ کہتا ہے اللہم ارزقنی اور اللہ قد فعلت، جب بندہ یہ دعا کر لے اللہ مجھے عطا کر، مجھے رزق دے، چاہے مال کا ہو، علم کا ہو، حسن کا ہو، جسم کا ہو، ذہنی صلاحیتوں کا ہو، جب وہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے عطا کر، توکل اور بھروسے کے ساتھ، رب فرماتا ہے قد فعلت، میں دوں گا، میں یہ کام کروں گا، کیونکہ اس نے اپنے تمام تر معاملات میں بھروسہ رکھا اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے مانگا عزم کے ساتھ، توکل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ رب اس کے بعد اس کا ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب اس چیز کے ذریعے ہیں کہ ہمارے دل میں تقویٰ ہو، ہمارے دل میں رب کا توکل ہو، ہم استغفار کرتے ہوں، اور رب سے عزم کے ساتھ اور پرجوش ہو کر اس طریقے سے مانگتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے اور وہی عطا کرے گا۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین سے ہوں۔ ہم اس نظریے کو جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ دنیا کوئی چیز نہیں، یہ نظریہ اسلام کا ہرگز نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں، کان اکثر دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اکثر جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اکثر دعا کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اے میرے رب اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تنگی مانگی ہو، اور نہ ہی اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے لیے تنگی کا سوال کرے۔ کہ دنیا حسنۃ، دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، اور پھر آخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ دعائیں ہی ہیں کہ جو بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہیں۔ یہ دعائیں ہی ہیں جو بندے کا رب پر توکل مضبوط کر دیتی ہے۔ یہ دعائیں ہی ہیں جو بندے کو اللہ رب العالمین کا خوف کو اجاگر کر دیتی ہے۔ اور جب ان دعاؤں کی برکتیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں
جب یہ دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہیں تو وہ بندہ رب کے مزید قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے. اور یہ دعائیں سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو. ابن ماجہ میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے میرے رب مجھے نفع بخش علم عطا فرما، ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیرے ہاں مقبول ہو، جس کو تو قبول فرما لے. ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق عطا فرما. رزق کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق سے کرتے تھے. دنیا میں بھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگتے تھے، اور اپنی قوم اپنی امت کو رب کے آگے گڑگڑانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے. جامع الصغیر میں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اپنے اصحاب کو، اللہم وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ تو میرے گھر میں وسعت ڈال، میرے رزق میں برکت عطا فرما. جو نبی خود اپنے گھر کے لیے وسعت مانگتے ہیں، اپنے رزق میں برکت اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، اس نبی کی امت کے لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ دنیا سے بالکل بے رغبتی اختیار کریں. یہاں یہ بات واضح رہے کہ ہم دنیا کے اصول میں اس قدر نہ آگے بڑھ جائیں کہ ہم رب کی ملاقات کو بھول جائیں. یہ دونوں چیزیں برابر لے کر چلنی ہیں. دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین موجود رہے. کیوں؟ جب ہم مقابلہ کرتے ہیں اخروی زندگی کا اور دنیاوی زندگی کا، تو اخروی زندگی بہت افضل ہے، اس کا کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی مسابقت نہیں ہے. لیکن جب ہم دنیاوی زندگی اور دین کی بات کرتے ہیں تو دین پر عمل، شریعت پر عمل اس دنیا میں رہ کر کرنا ہے، جنگلات پہ جا کر عمل نہیں کرنا. معاشرے میں، ماحول میں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہ کر دین پر عمل کرنا ہے. اور یہی وہ عمل ہے کہ جو رب العالمین کی ہاں مقبول ہے. یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں شکر گزاری موجود نہیں، کہ جتنا مل جائے اس پر ہم کفایت نہیں کرتے ہیں، اس پر ہم غنی نہیں بنتے ہیں، اور کی حرص ہماری جاگتی رہتی ہے. اور اگر شکر نہ کریں، اور رب العالمین نے اس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بنی اسرائیل کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہر طرح کی نعمت اللہ رب العالمین سے دلائی اور ہر نعمت پر انہوں نے ناشکری کی، تو قرآن مجید میں کیا فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید تمہیں بڑھا کر دوں گا. ہمیں جتنا حاصل ہو ہمیں کم پڑتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا معاملہ تھا کہ ان کا محض پیٹ بھر جائے. ہمارا کیا معاملہ ہے کہ پیٹ تو ہمارا بھرتا ہے لیکن ہمارا مستقبل سنور جائے، اولاد کا مستقبل محفوظ ہو جائے. ہم اس بات پر بھی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جتنا آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ سیونگ نہیں ہوتی، کچھ محفوظ نہیں ہو رہا. یہ اتنا ناشکرانہ جملہ ہے اللہ کے نزدیک کہ جس پر اللہ رب العالمین سب کو شرم کر لے. وہ برکت اس وقت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو حاصل ہو رہا ہے اس پر تو شکر کرو کہ جو آ رہا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اگرچہ آگے کے لیے محفوظ نہیں ہو رہا. صحابہ کرام میں کیا معاملہ تھا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا ہوتی تھی؟ صحیح بخاری میں ہے اللہم جلنی آل محمد قوتا. اے اللہ آل محمد کو اتنا رزق عطا کر جس سے وہ زندہ رہ سکے، جس سے محض ان کا پیٹ بھر سکے، جس کو کھا کر وہ اپنی توانائی حاصل کر سکے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اس بات پر شکر ہو
کہ جو مل رہا ہے رب کی طرف سے مل رہا ہے اور پھر اس پر شکر گزاری ہے، اللہ رب العالمین کا احسان سمجھتے ہوئے اس پر رب کے آگے جھکتے ہو، آپ دیکھیں گے برکت خود بخود ہمارے مال میں ہوگی۔ آج برکت کیوں سلب ہو گئی؟ ہم اپنے بزرگان سے سنتے ہیں، اپنے والدین سے سنتے ہیں کہ کبھی یہ وقت بھی ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی تنخواہیں محض 50-100 روپے ہوا کرتی تھی، ایک آدمی کماتا تھا، خاندان کے 10 آدمی کھاتے تھے۔ آج کی برکت کہاں چلی گئی کہ لاکھ روپے کمانے کے باوجود ہم آنسو بہاتے رہے، 20 گھر کے پورے 10 افراد کمائے پھر بھی پورا نہ پڑے، تو یہ برکت صرف ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیونکہ شکر گزاری ختم ہو گئی۔ ہم جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں اور حق سمجھ کر اس پر ہم قبضہ جما لیتے ہیں اور پھر اس پر ہم رب کی ناشکری بھی کرتے ہیں، تو وہ برکت کہاں سے حاصل ہو؟ وہ برکت اس وقت ہے کہ جب ہم شکر گزار ہو اللہ رب العالمین کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے؟ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کی کسی گھڑی میں باہر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں 2 بہترین اشخاص آپ کے ساتھ ہر موقع پر موجود۔ آپ پوچھتے ہیں ابو بکر ہے عمر، اور ان کا جواب کیا ہے؟ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ، پکارا جواب دیا، حاضر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پہ سوال ہے دن کی اس گھڑی میں تم اس وقت باہر کیا کر رہے ہو؟ اور وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یا رسول اللہ ما خرجنا فی هذه الساعة الا الجوع، اس وقت گھر سے ہم اس لیے باہر ہیں کہ ہمارا پیٹ نہیں بھرا، ہم بھوکے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہ اس امت کی 2 بہترین شخصیات ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسر ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر موجود ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے عمر فاروق موجود ہیں، اور ان کا جواب کیا ہے کہ گھر میں رزق موجود نہیں ہے، پیٹ خالی ہے، بھوکے ہیں، اس لیے باہر ہے۔ اور آپ کا کیا جواب ہے؟ واللہ ما خرجت فی هذه الساعة الا الجوع، اللہ کی قسم مجھے بھی گھر سے کسی اور چیز سے باہر نہیں نکالا سوائے اس کے کہ میں بھوکا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات کو ایک طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے، رزاق ذو القوت المتین ہے۔ اس رب کے لیے کیا مشکل تھی کہ وہ اپنے نبی کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب کرتا؟ اس رب کے لیے کیا مشکل تھی کہ جو اس کے مجاہدین تھے، جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے، ان کو رزق عطا کرتا؟ یہ مثال بنائی گئی ہے اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والی امت کے لیے کہ دنیا ان کے پاس اتنی ہی تھی جتنی ان کو دنیا کی ضرورت تھی، اور وہ اتنی تھی کہ انہیں پیٹ بھر کے رزق حاصل ہو جائے۔ اور وہ تینوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ہماری جانیں ان پر قربان ہو، ہمارے والدین ان پر قربان ہو، یہ اس دنیا کی اس سے لے کر آخر تک بہترین شخصیات ہیں، اور وہ تینوں ایک ساتھ موجود ہیں، اور تینوں ایک انصاری صحابی کے گھر پر چلے جاتے ہیں، ان کی زوجہ موجود ہیں، اور انصاری صحابی گھر سے کسی کام سے باہر ہیں۔ وہ ایک دم اللہ کے نبی ابو بکر عمر بن خطاب کو ایک ساتھ دیکھ کر سجدہ رہ جاتی ہیں، انہیں گھر میں بٹھایا جاتا ہے، اور جب وہ انصاری صحابی آتے ہیں تو وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ کائنات کے 3 بہترین لوگ میری ضیافت میں میرے گھر پر ہیں، وہ اپنا ایک بکری کا بچہ کاٹتے ہیں، اس کا گوشت بھونتے ہیں،
اور ابو بکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کرتے تھے. رزق ہے، کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے، اور جب یہ رزق کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اس موقع پر کہ نہ جانے کب سے بھوکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صاحبان سے کیا فرماتے ہیں؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یہ جو تم نے آج بکرے کا گوشت کھایا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں وہ رب تم سے سوال کرنے والا ہے، تم سے پوچھنے والا ہے کہ ان نعمتوں پر تم نے رب کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ شکر ہوگا کہ جو اس موقع پر ہم ادا کریں اللہ رب العالمین کا، کہ ہم یہ دعا تو پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوّغ وجعل له مخرجا، کہ تمام تعریف اس رب کی ہے جس نے کھلایا پلایا. لیکن یہ ہماری روٹین کی دعا ہے، ہم اس پر شکر نہیں کرتے. یہ شکر نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے یہ دعا پڑھ دی اور باہر جا کر ہم گلا شکوہ کر رہے ہوں کہ پورا نہیں پڑھ رہا، تنگی ہے، ہاتھ تنگ ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ مال نہیں بک رہا، کوئی ڈیل نہیں بن رہی. یہ کون سا شکر ہے؟ جو دعا ہم نے پڑھی وہ جھوٹ تھی، اور جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، کہ ہماری دل اور زبان کی منافقت. وہ شکر ہوگا لَإِن شَكَرْتُمْ، تو وہ دل سے شکر ہوگا جو کہ ہر موقع پر ہوگا، جو ہر مسلم کا مومن کا جواب ہوگا الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر موقع پر ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے. جب یہ شکر ہوگا تو رزق میں برکت ہوگی. اگر یہ برکت سلب کر لی گئی ہے، اگر یہ برکت اٹھا لی گئی ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں: ہمارا بھروسہ نوکری پیشہ افراد کا اپنی کمپنی اپنے مالکان پر ہوتا ہے، جو کاروباری افراد ہیں ان کا بھروسہ اپنے کلائنٹس پر ہوتا ہے، اور جو بے روزگار ہیں ان کا روزہ، ان کا گزر بسر اور ان کا دار و مدار NGOs پر ہوتا ہے. کسی کا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر نہیں ہوتا. خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے تو ملازمین کا مالکان کے لیے ہوتا ہے، ملازمین کا اپنی کمپنی کے اصولوں کے لیے ہوتا ہے. مالکان کا کاروباری افراد کو خوف ہوتا ہے اپنے کلائنٹ اور کسٹمر کا کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور جو غریب جو بے روزگار ہے اس کو خوف ہوتا ہے کہ کسی دن یہ NGO بند نہ ہو جائے، میرا رزق، میرا پیٹ بھرنا جس سے منسلک ہے وہ بند کر دی جائے. نہ توکل ملازم کا رب پر ہے، نہ مالک کا رب پر ہے، نہ کلائنٹ کا رب پر ہے، نہ بے روزگار کا رب پر ہے. نہ خوف ملازم کا رب سے ہے، نہ مالک کو رب سے خوف ہے، اور نہ ہی کلائنٹ کسٹمر اور کسی بے روزگار کو رب کا ڈر ہے. اس کے بعد جس کو جو کچھ حاصل ہے اس پر وہ ناشکری کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم پھر یہ سوال کریں ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی گئی ہے؟ یہ برکت اٹھائی گئی ہے اس بنیاد پر کہ ہم ساحل کسی اور کے بن چکے ہیں، ہمارا ہاتھ کہیں اور جا کر پھیلتا ہے، ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہوتی، وہ بھروسہ وہ توکل نہیں ہوتا. ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو تتوکلون علی اللہ کما توکلہ، اگر تم اپنے رب پر ویسے ہی بھروسہ رکھو گے جیسے بھروسہ رکھنے کا حق ہے. اور وہ کیا حق ہے؟ کہ جیسے یہ پرندے ہوتے ہیں یخرجون صباحا خمسا، یہ صبح نکلتے ہیں اس حال میں کہ یہ خالی پیٹ ہوتے ہیں. ان پرندوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیسے ان کا پیٹ بھرا جائے گا. وَيَرْجِعُونَ شَبِيعًا، جب واپس لوٹتے ہیں پیٹ بھرے لوٹتے ہیں. یہ پرندوں والا توکل جب انسان کرے گا تو اللہ رب العالمین رزق میں برکت دے گا. یہ درست ہے کہ انسانوں کا اور پرندوں کے رزق کے حصول کا معاملہ علیحدہ ہے،
لیکن توکل اور بھروسے کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پرندوں سے لینے کے لیے حکم دی ہے کہ وہ جب نکلتے ہیں اس بھروسے کے ساتھ نکلتے ہیں کہ وہ رب جس کو زمین کے نیچے زیر زمین رینگنے والے کیڑے کے رزق کا بھی علم ہے اور اس زمین کے اوپر چلنے والے سب سے بڑے جانور کے رزق کا بھی علم ہے، آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کی رزق کا بھی علم ہے اور سمندر کی تاریکیوں میں رہنے والی مچھلیوں کے رزق کا بھی علم ہے۔ اس رب سے جب سوال ہو اس بات کے لیے اللہم ارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا کر، قد فعلت، اس رب کا یہ جواب رہتا ہے میں رزق دوں گا، ہر اس شخص کو دوں گا کہ جس کا سوال اللہ رب العالمین کا۔ ہماری فکریں، ہماری خواہشیں، ہماری آرزویں، ہماری مشکلات تمام تر اس دنیا کے معاملات سے منسلک رہتی ہیں، لیکن جن کی فکریں، جن کی خواہشیں اللہ رب العالمین سے منسلک ہوتی ہیں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اشکالات المصابیح میں صحیح سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من جعل الحموم ہم الواحدہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہماتی دنیاہ، کہ جو شخص اپنی تمام تر فکروں کو ایک فکر پر لا کر جمع کر لیتا ہے، اس کی اور کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کی اور کوئی مشکل نہیں ہے، اسے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی اور فکر نہیں ہے، ایک فکر ہے ہم الآخرہ، کہ وہ آخرت کی فکر کرتا ہے کہ میری آخرت درست ہو جائے، میری آخرت اللہ رب العالمین سنوار دے اس موقع پر کہ جب ساری انسانیت رب کی محتاج ہو، رب العالمین اس موقع پر مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اس کی دنیا کی کوئی فکر نہیں، اسے صرف آخرت کی فکر ہے، کفاہ اللہ ہمات الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام تر فکروں کے لیے، تمام تر معاملات کے لیے، تمام تر مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کہ جس کی فکر آخرت کی ہے، جس کی فکر اللہ کی رضا کی ہے، جس کی فکر اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہونے کی ہے، دنیاوی جتنی مشکلات ہیں، دنیاوی جتنے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ومن جعل الحموم الدنیا، جو شخص دنیا کی فکروں میں پڑ گیا، اسے اپنے کاروبار کی فکر ہے، اسے اپنی نوکری کی فکر ہے، اسے مال کمانے کی فکر ہے، اسے بچوں کی پڑھائی کی فکر ہے، بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، بیوی بچوں کی خواہشات کی تکمیل کی فکر ہے، کاروبار کے بڑھاوے کی فکر ہے، نوکری میں پروموشن کی فکر ہے، اپنی تنخواہ کو مزید کمانے کی فکر ہے، کاروبار میں مزید ذرائع اور وسائل پیدا کرنے کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس کی تمام تر فکریں دنیا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کسی بھی وادی میں جا کر ہلاک ہو جائے، وہ رب اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ اسے دنیاوی معاملات میں الجھا دیتا ہے۔ اور آپ یقین جانے، آپ کو مشاہدہ ہوگا، جو شخص جتنا دنیا کی دوڑ میں بھاگتا ہے، دنیا اسے اتنا ہی بھگاتی ہے، وہ جتنا کما لیتا ہے وہ ناشکرا رہتا ہے، وہ کمائی لاکھ لاکھ کی کرتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں برکت موجود نہیں ہوتی، اس کی فکر محض دنیاوی فکر ہے، اس کی فکر آخرت کی نہیں ہے، رب اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو رب چھوڑ دے اسے کوئی نہیں تھام سکتا، کتنی بڑی کمپنی ہو، کتنا بڑا کاروبار ہو، کتنا بڑا سیٹ اپ ہو، رب نے اگر اس کو لاوارث چھوڑ دیا، اس کا پھر کوئی بیڑا پار نہیں ہو سکتا، وہ ناکام رہے گا، وہ ذلیل رہے گا، وہ رسوا رہے گا، اگر وہ ظاہر کرے گا کہ وہ بہت خوش ہے، اس کے دل سے قلب کا سکون چھین لیا جائے، اس کے قلب میں چین موجود نہیں رہے گا۔ ہم
میں نے آپ سے شروع میں کہا رزق صحت بھی ہے، رزق علم بھی ہے، رزق مال بھی ہے، اور جن کو اللہ مال دیتا ہے اور وہ مال ناجائز اور حرام اور دنیاوی فکروں میں لا کر حاصل کیا جاتا ہے، ان کو پھر کن چیزوں کی فکر ہوتی ہے؟ صحت کی فکر ہوتی ہے، اولاد کی فکر ہوتی ہے، ان کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی چھین کر ان کو دنیا کا مال دے دیتا ہے، ان سے پھر اللہ رب العالمین قلب کا چین اور سکون چھین لیتا ہے۔ اور جو لوگ رب کی ہدایت پر، رب کی عطا پر راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیتا ہے، ان کو نیک اولاد دیتا ہے، ان کو نیک بیوی دیتا ہے، ان کے دل میں قلب کا سکون رکھتا ہے، چین رکھتا ہے، اطمینان رکھتا ہے، وہ دل غنی رہتا ہے۔ تبھی فرمایا اللہ رب العالمین نے بذات خود ابن ماجہ میں ہے، یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگوں کو چھوڑو، رب کی طرف بڑھ جاؤ، رب کی طرف بھاگ جاؤ، رب کی طرف دوڑو۔ کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ كَلَّا مَا كَفَى، جو تمہارے پاس کم ہے، قلیل ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، رب اسی میں تمہیں کافی کرنے والا ہے۔ اس سے بہتر کہ جو تمہارے پاس بہت ہے لیکن پھر بھی محتاجی ہے، پھر بھی دل میں محتاجی ہے، پھر بھی دل میں غنا نہیں، اور جو رب کی دینے پر راضی رہتے ہیں، ایسے اللہ والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ان کی تنخواہ کچھ نہیں ہوتی لیکن وہ پرسکون رہتے ہیں، وہ ناشکرے نہیں ہوتے۔ کہاں سے، کس طریقے سے رب ان کے معاملات پورے کر دیتا ہے، نہ انہیں اندازہ ہوتا ہے، نہ کسی باہر والے کو اندازہ ہوتا ہے۔ وہ سفید پوش رہ کر اپنے تمام تر معاملات بھی کرتے ہیں، رب کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں، اور صدقات میں بھی پیش رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں دکھتا ہے کہ وہ بڑے برے حال میں ہیں، لیکن اللہ نے اسے خوشحال رکھا۔ اس کے برعکس کہ جو دنیاوی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے، بہت کچھ اسے حاصل ہے، نہ وہ صدقات میں آپ کو دیتا نظر آئے گا، نہ وہ کسی کی مدد کرتا نظر آئے گا، نہ وہ اللہ رب العالمین کے دینی معاملات میں پیش ہوتا نظر آئے گا۔ اس کے معاملات بظاہر بڑے اچھے معلوم ہوں گے لیکن اندرونی طور پر وہ بدحال ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا وخیرک برکتا، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ اس مصروف ماحول، مصروف زندگی میں جس شخص کے پاس اپنے رب کو دینے کے لیے وقت ہے، وہ رب اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کو لاپرواہ کر دیتا ہے ان تمام معاملات سے جو دنیاوی مشکلات کی ہوتی ہیں۔ اس کے ہاتھ میں وہ اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے پھر وہ جو کچھ اسے رب کی طرف سے آتا ہے اسی پر قناعت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے دل میں غنی، لاپرواہی، رب کی طرف سے بے فکری آتی ہے، اور اس کے مال میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، یا ابن آدم لا تباعد منی، اے ابن آدم دیکھ مجھ سے دور نہ جا، مجھ سے دور نہ بھاگ، اگر تو مجھ سے دور ہو گیا املا قلبک فکرا، میں تیرے دل کو محتاج کر دوں گا، تیرے دل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے چین موجود نہیں رہے گا، اور تجھے باعث حسرت بنا دوں گا، کمائے گا تو بہت لیکن ہاتھ میں برکت نہیں ہوگی۔ جو شخص اپنے رب کو چھوڑ دے، جس شخص کے پاس 12 گھنٹے ہیں اس کے کاروبار کے لیے، اس کی نوکری کے لیے، اس کی کمپنی کے لیے، اس کی میٹنگز کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے، اس کی ڈیل سیٹ کرنے کے لیے، اور 2 گھنٹے رب کے ذکر کے لیے نہیں ہے،
وہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا دل محتاج رہے گا، اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ جو رب کا وفادار نہیں، اللہ رب العالمین کیسے ممکن ہے کہ اس کو وہ وسعت اور وہ برکت دے دے جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوتی۔ یہ برکتیں، یہ حصول رزق، اس کے اسباب، اس کے ذرائع، تمام تر معاملات اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ جو شخص بڑا کاروبار سجا کر یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ لوگوں کو عطا کر رہا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ واللہ خیر الرازقین، کیونکہ اللہ ہے جو سب کو عطا کرنے والا ہے، اللہ ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اپنے مال میں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہمارا لین دین اللہ رب العالمین سے ہو، ہماری تجارت اللہ رب العالمین سے ہو۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص کم ہونے کے باوجود اللہ کے معاملات میں خرچ کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر میں خرچ کروں۔ کہ جو صدقات، خیرات، دینی معاملات اسلام کے لیے خرچ کرتا ہو اس خلوص نیت کے ساتھ کہ وہ رب کی رضا چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس اتنا کچھ موجود نہیں ہے، انفق تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ہمارا خرچ کرنا کیا خرچ کرنا ہوگا؟ جو رب العالمین کا خرچ کرنا ہوگا۔ ہمارا دینا کیا دینا ہوگا؟ جو کہ رب العالمین کی دین ہوگی۔ ہمارا ہدیہ، ہمارا عطیہ، ہمارا صدقہ کیا ہوگا؟ جب خالق کے کائنات، مالک کے کل، زمین و آسمانوں کا شہنشاہ وہ رب ہمیں اپنا عطیہ دینا شروع کرے، ہمیں اپنا ہدیہ دینا شروع کرے، تو پھر برکت کا حصول ایسا ہو کہ ہم سمیٹے نہ تھکیں۔ اور فرمایا ہے ابن آدم میرے معاملے میں گن گن کے نہ دے، گن گن کے دے گا رب بھی تجھے گن گن کے دے گا، بے حساب دے اللہ تعالیٰ تجھے بے حساب دے گا۔ جب ہم بے حساب دے ہمارا بے حساب کیا ہوگا؟ جو رب بے حساب دے کہ جو زمین و آسمانوں کے خزانوں کا مالک ہے، جن کی تجارتیں، جن کا کاروبار، جن کے معاملات، جن کی ڈیل اللہ رب العالمین کے ساتھ منسلک ہو جائے، ان کے معاملات میں برکت ہوتی ہی ہوتی ہے، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فروانی ہو کر رہے گی، ان کو کبھی بدحالی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باتیں میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، رزق میں برکت توکل پر ہے، اللہ کے بھروسے پر ہے، تقوی پر ہے، اللہ کے خوف اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے ہے، استغفار سے ہے، گناہوں پر بخشش طلب کرنے سے ہے، اور استغفار ایسی ہو کہ گناہوں پر ندامت ہو، گناہ سے تائب ہونے کی ہمارا ارادہ اور نیت ہو۔ ان کے لیے ہے کہ جو دعائیں کرتے ہیں، جیسے دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے برکت کا حصول کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو جتنا کچھ مل جائے وہ اس پر شکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا احسان مانتے ہیں، اس پر ناشکری کے الفاظ ادا کر کے رب کو ناراض نہیں کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے ہے کہ جتنا کچھ انہیں حاصل ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں لوٹاتے رہتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں کہ ہم ان میں سے کسی پر بھی عمل شروع کر دیں، ہمارے رزق میں پھر کبھی بے برکتی نہیں ہو۔ جب ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے ان تمام تر معاملات کو لے کر ہو، اور ہم یہ جانتے ہو کہ الرزاق صرف اللہ رب العالمین ہے، انت خیر الرازقین، تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، وہ رب سب سے بہترین رزاق ہے، تو پھر ممکن ہے اس معاشی تنگی، معاشی بدحالی، اس برے حال میں اگر ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لیں،
اللہ رب العالمین ہمارے مال میں ہمارے رزق میں برکتوں کا نزول کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس بات پر راضی رکھ کہ تو ہی ہمارا رزاق ہے اور ہمارے مال میں اور رزق میں وہ برکت شامل کر جس سے اللہ رب العالمین راضی رہے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا